السلام علیکم 9 بردرز ٹی وی 25 مئی 2021 بروز منگل شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ خبروں پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ پاکستان اور ہندوستان کی پولیس کا ماسک نہ پہننے پر تشدد۔ اسرائیل خفیہ ایجنسی موساد کا سربراہ تبدیل۔ سپریم کورٹ پاکستان کے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے متعلق حکم کے خلاف اپیل۔ چودھری نثار کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں، مریم نواز۔ شاہی خاندان کے وہ اصول جن کو ملکہ برطانیہ بھی نہیں توڑ سکتیں۔ شہزادی ڈیانا کے بارے میں حیران کن سچ جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ امریکی فوج کو پاکستانی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ جنوبی وزیرستان کے بعد ملحقہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بارودی سرنگیں۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا سربراہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سمونیم خفیہ ایجنسی موساد کے نئے سربراہ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ ڈیوڈ برنیا اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ نئے سربراہ 56 سالہ ڈیوڈ برنیا کا انتخاب وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈیوڈ برنیا کو نئے چیف بنانے سے قبل سابق سربراہ موساد اور اٹارنی جنرل سے اصلاح مشورے کیے۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کے القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الزیف کو مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ انہوں نے 2 بار محمد الزیف پر ناکام کوششیں کی۔ ناکام کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً ہماری طرف سے کوئی آخری کوشش نہیں، آخر کار ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ سیز فائر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ حماس کے رویے پر منحصر ہیں کہ کتنے عرصے لڑائی بندی رہتی ہے۔ گزشتہ دنوں غزہ کی پٹی پر دوستوں اسرائیلی حملوں میں 868 بچوں سمیت خواتین سمیت 248 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جبکہ حماس کی جانب سے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں 13 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اسرائیلی آرمی نے غزہ پر حالیہ حملے کے دوران حماس کے فوجی کمانڈر محمد الزیف کو شہید کرنے کی 2 بار کوششیں کی، مگر دونوں بار ناکام ہی رہے۔ حماس کے کمانڈر محمد الزیف پچھلے 25 برس سے اسرائیل کی پٹی ہٹ لسٹ پر موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق اس سے قبل کم از کم 5 بار ان کی جان لینے کی کوشش کی جا چکی ہے اور وہ بار بار زخمی ہوتے رہے ہیں، مگر ہر بار بچ نکلے۔ القسام بریگیڈ کو امریکہ اور یورپین یونین نے دہشت گرد قرار دے دیا رکھا ہے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ اسرائیلی شہریوں پر ہونے والے کئی حملوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اس لیے انہیں عام طور پر اسرائیل کا دشمن نمبر 1 سمجھا جاتا ہے۔ محمد الزیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمدہ عسکری صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ان کا اصل نام محمد فیاض ابراہیم المصری ہے، مگر چونکہ ان کا کوئی مستقبل اور مسلسل ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے وہ الزیف کے نام سے مشہور ہو گئے، جس کا عربی میں مطلب مہمان ہے۔ 1965 میں خان یونس میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد الزیف نے کالج میں سائنس کی تعلیم حاصل کی اور 1987 میں حماس میں شامل ہو گئے۔ 2002 میں وہ القسام بریگیڈ کے سربراہ بن گئے۔ فرانس میڈیا کے مطابق ان کے صرف 3 ٹیلی ویژن انٹرویو موجود ہیں، جن میں ان کا چہرہ اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ محمد الزیف کی حالیہ تصاویر بھی نہیں ملتی۔ ان کی آخری مصدقہ تصویر 1990 کی ہے، جب ان کی عمر 24 برس تھی۔ اسرائیلی حملے میں ان کے اہل خانہ کا انتقال ہوا تو وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، تاہم بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق وہ شریک ہوئے تھے، مگر کسی نے انہیں پہچانا نہیں۔ فرانس میڈیا کے مطابق محمد الزیف کے
سسر نے بھی اعتراف کیا کہ ان کی اپنے داماد سے صرف ایک بار ہی 2007 میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ رشتے مانگنے ان کے گھر آئے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کی پولیس لوگوں پر تشدد کر رہی ہے۔ ماسک نہ پہننے پر سر عام ان کو مارا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے 9 بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی پولیس لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اگر ماسک نہیں پہنا تو سڑک پر تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس طرح کے جانور کن لوگوں نے پیدا کر کے معاشرے کا بیڑا غرق کیا، شرم کا مقام ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے متعلق حکم کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ بعد نظر حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ایسا کوئی ریکارڈ نہیں کہ شہباز شریف کو ایمرجنسی سٹی لاہور ہائی کورٹ میں دفاع کا موقف بھی نہیں سنا، بلکہ یک طرفہ حکم دے کر عمل درآمد کے لیے زور دے دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ چودھری نثار کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبول کرنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ حکومت جھوٹ بول کر ترقی کے اعداد و شمار دے رہی ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں ہر بات کو لڑائی بنانا چھوڑ دیں۔ جہاں شہباز شریف خود موجود ہوں وہاں میری موجودگی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ملک کی گواہی کے بعد نواز شریف صاحب کے اور شوکت صدیقی کی گواہی کے بعد میرے سارے مقدمات ختم ہو جانے چاہیے۔ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ چودھری نثار علی آزاد امیدوار ہیں، ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نون لیگ انہیں کیوں قبول کرے گی؟ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس چیئرمین نیب کو ہٹائیں گے تو اس جیسا ایک اور لے آئیں گے۔ اصل مسئلہ چیئرمین نیب نہیں، اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جو نیب سے اس طرح کے کام لیتے ہیں۔ استعمال کرنے والے زیادہ بڑے گنہگار ہیں۔ برطانوی شاہی خاندان دنیا کا سب سے طاقتور خاندان سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو آج کے موجودہ دور میں شاہی ثقافت اور رواج موجود تو نہیں، لیکن برطانوی شاہی خاندان نے اپنے طرز زندگی، طور طریقے اور قانون کو تاحال قائم رکھا ہوا ہے۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کی تاریخ تقریباً 1200 سال پرانی ہے اور یہ خاندان اپنے شاہی انداز کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں جہاں کچھ اصول ہوتے ہیں وہیں شاہی خاندان کے بھی کچھ اپنے سخت اصول ہیں جو ملکہ برطانیہ بھی توڑ نہیں سکتی، نہ ان کی خلاف ورزی کر سکتی ہیں۔ مثلاً شاہی خاندان کے افراد اپنی سیاسی دفتر قائم نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی ذمہ داری جو شاہی خاندان کے سر ہے وہ یہ کہ ٹاور آف لندن پر ہر وقت کم از کم 6 جنگی کوے بیٹھے ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی کوہ موجود نہ ہوا تو شاہی روایات کے مطابق برطانوی شاہی سلطنت کے تباہ ہونے کا خوف ہے۔ عام افراد برطانوی شاہی خاندان کے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ ملکی الیکشن کے روز ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن شاہی خاندان کے لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ کھانے کی میز ہو یا کسی بھی تقریب میں حال میں داخل ہونا ہو تو عہدے کی بنیاد پر داخلہ ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے ملکہ، پھر اس کے بعد کم عہدے کے افراد داخل ہوتے ہیں۔ شاہی خاندان کے لوگ ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ برطانوی شاہی خاندان کا سب سے منفرد اصول یہ ہے کہ شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد ملکہ کے کھانا ختم ہونے کے بعد اپنا کھانا جاری نہیں رکھ سکتا۔ شہزادی ڈیانا کے بارے میں کچھ ایسے حیران کن سچ سامنے آئے ہیں جو یقیناً اس سے قبل شاید ہی آپ نے سنے ہوں گے۔ شہزادی ڈیانا پڑھائی سے دور بھاگتی تھی۔ لیڈی ڈیانا کو 9ویں جماعت تک گھر میں ہی تعلیم دی گئی، جس کے بعد انہیں بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا گیا۔
یہ اپنے او لیول میں 2 مرتبہ فیل ہوئیں، جس کے بعد انہیں اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی۔ پرنس چارلس سے ملاقات سے پہلے انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں محض کچھ ماہ تعلیم حاصل کی۔ شہزادی کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سے کام کیے جنہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ ڈیانا پرنس چارلس سے ملنے سے پہلے بچوں کو سنبھالنے کی نوکری کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ شہزادی ڈیانا نے لوگوں کے کپڑے بھی دھوئے ہیں اور صفائی کا کام بھی کیا ہے۔ ڈیانا نے اسکول میں چھوٹے بچوں کی ٹیچر کی نوکری بھی کی ہے۔ پرنس چارلس لیڈی ڈیانا کے دور کے کزن تھے، تاہم ڈیانا کی طویل ملاقات اپنی بہن کے ذریعے شہزادہ چارلس سے ہوئی۔ اس کے بعد ان کی دوسری گہری ملاقات ہوئی کہ دونوں نے شادی کر لی۔ شہزادی ڈیانا نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا۔ 1991 میں شہزادی چارلس کے بغیر پاکستان آئیں، جبکہ 1992 میں دونوں کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ دوسرا دورہ انہوں نے 1996 میں کیا، جب اپنا وقت عمران خان اور جمائمہ کے ساتھ گزارا، تاہم ان کا تیسرا دور 1997 میں ہوا۔ پینٹیکول کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی اور زمینی رسائی دے دی ہے، تاہم وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے۔ اس بارے میں پاکستان کی طرف سے اب تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند روز قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کو بیسز دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حالیہ پینٹیکول بیان کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ یا کسی حکومتی شخص کی طرف سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی چاہتا ہے اور افغانستان کے صورتحال کے پیش نظر ممکن ہے کہ پاکستان غیر اعلانیہ طور پر امریکہ کو سہولت فراہم کرے۔ جنوبی وزیرستان کے بعد ملحقہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بارودی سرنگوں اور دیگر بارودی مواد کی موجودگی انسانی زندگیوں کے لیے خطرات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے شمالی وزیرستان کی تحصیل اسندام میں 2 واقعات میں 6 بچے زخمی ہوئے، جن کے بعد قبائلی باشندوں سرکردہ رہنماؤں نے شمالی وزیرستان کے انتظامی مرکز میران شاہ میں ایک مظاہرہ کیا۔ جنوبی وزیرستان میں پچھلے کئی برسوں سے بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے واقعات میں 25 سے زائد افراد موت کا شکار ہوئے اور لگ بھگ 150 زخمی ہوئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔